الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ یار غار مصطفیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء، امیر المؤمنین جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آج آپ کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ آج 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے، اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ آج کے دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو جس نے بھی ایک مرتبہ حالت ایمان میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی اور پھر حالت ایمان پر ہی اس کا وصال ہو گیا تو اسے صحابی کہتے ہیں۔ ساری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، عبادت گزار، غرض یہ کہ ہر طرح کی عبادت کرنے والے حضرات
اگر مل کر بھی کسی ایک ادنا درجے کے صحابی کی شان کو پہنچنا چاہیں تو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وہ شرف، مقام و مرتبہ جو پروردگار عالم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والوں کو بخشا ہے، جو کسی اور کو نہیں بخشا گیا۔ اب یہ تو حالت ہوئی اس شخص کی کہ جس نے ایک مرتبہ حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے چلا گیا ہو، تو پھر ہم اس کی شان کس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ جس نے ساری زندگی ہی حضور کے قدموں میں گزاری ہو۔ صرف یہی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہوں وہ بھی حضور کے ساتھ موجود ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضر میں ہوں وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہوں، حضور میدان جہاد میں ہوں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر، سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، بھی حضور کے ساتھ میدان جہاد میں موجود ہیں۔ یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ، اور پھر یہی نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صدیق اکبر سے محبت فرمائی ہی فرمائی، متعدد مرتبہ پروردگار عالم نے کتاب لا ریب کی متعدد آیتیں ابو بکر کی شان میں نازل فرمائی ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہیں دیں گے۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیا مبارکہ سورہ نور کی 18واں پارہ آیت نمبر 22۔ شان نزول اس کا مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی یہ آیا مبارکہ، اور اس کا پس منظر اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، اور ظاہری رشتے کے اعتبار سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ کے بیٹے ہیں، نام ان کا حضرت مصطح، حضرت صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی ہیں، غریب تھے، نادار تھے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت بھی کی، بدر میں بھی شامل ہوئے، بدری صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، ان پر مال خرچ کیا کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے حضرات کہ جن کا خرچ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھایا کرتے تھے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم ان چند ایک حضرات کا تذکرہ پڑھ چکے کہ جنہیں حضرت صدیق اکبر نے اپنے ذاتی مال سے خرید کر راہ خدا میں آزاد کر دیا تھا۔ اب ان حضرات میں سے کہ جن پر حضرت صدیق اکبر خرچ کیا کرتے، ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کا ماہانہ خرچہ اٹھاتے، ان میں سے ایک حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اب جب حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پر منافقین نے تہمت لگا دی، تہمت لگائی، ان کی پاک دامنی پروردگار عالم نے قرآن کی آیات نازل فرما کر تو بیان فرمائی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اتفاق ایسا کہ یہ حضرت مصطح بھی انہی حضرات کے ساتھ ہو گئے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے،
اور آپ نے قسم اٹھائی، آپ نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں کبھی بھی مصطح پر خرچ نہیں کروں گا۔ اب آپ توجہ فرمائیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس شخص کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جس پر مال خرچ کرتے تھے، اس پر مال خرچ نہ کرنے کی قسم اٹھا لی۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو پروردگار عالم نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیا مبارکہ نازل فرمائی۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیا مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص فضیلت، خواہ وہ مالی فضیلت رکھتا ہے خواہ وہ دینی فضیلت رکھتا ہے، ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ قسم نہ اٹھائیں، ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ قسم نہ اٹھائیں، جو وہ نیکی کرتے ہیں اسے روکنے پر قسم نہ اٹھائیں، بلکہ وہ کیا کریں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ یہ تو جملہ ہوا یہاں تک۔ اب آگے والا جملہ آیا مبارکہ کا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یہ وہ سند ہے جو صرف پروردگار عالم کی طرف سے ابو بکر کو ملی، کسی اور کو نہیں ملی۔ اس آیا مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیا مبارکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پڑھی تو حضرت صدیق اکبر فوراً حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ دلی آرزو ہے کہ اللہ میری بخشش فرما دے، اللہ میری بخشش فرما دے، اور میں اس سے پہلے تک حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو اچھائی، نیک سلوک اور ہمدردی کرتا رہا ہوں، حضور میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ وہ معاملہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اب یہ آیا مبارکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو واضح انداز میں بیان فرما رہی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں اس آیا مبارکہ سے دیگر بے شمار فضائل، دیگر بے شمار باتیں، احکامات ہمیں معلوم ہوئی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود حضرت صدیق اکبر کو اولو الفضل، فضیلت والا ارشاد فرمایا ہے۔ اب کسی عام انسان کو کوئی عام انسان کہے کہ یہ بندہ بڑی فضیلت والا ہے، اور ہمارے ہاں عرف میں ہوتا ہے کہ ہم میں سے دو افراد کی جس کے ساتھ محبت ہو جائے تو ایک دوسرے کے بارے میں اچھے کلمات سے اس کی تحسین کرتا ہے۔ ہم اگر کسی عالم دین کو دیکھیں تو شاگرد استاذ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے یہ بڑی فضیلت والا انسان ہے، مرید اپنے پیر کو دیکھ کر تو کہتا ہے کہ میرے پیر کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ معاملہ اسی طرح اوپر تک چلتا جائے، اور یہ بھی انسان کی معراج ہے کہ کسی شخص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دے کہ بندہ بڑا اچھا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ایک عام انسان جس کو حضور کا قرب خاص حاصل ہو اس کے بارے میں پروردگار عالم فرما دے یہ بندہ بڑی فضیلت والا ہے، تو پھر پتہ یہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر، سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی جن کو پروردگار عالم خود فضیلت والا قرار دے رہا ہے۔ اور ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ اجماعی اور اتفاقی ہے کہ انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی اگر کوئی ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ دوسری بات جو ہمیں اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مغفرت یافتہ ہونا اور جنتی ہونا بھی اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟
اب صدیق اکبر نے ضرور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ اسی آیہ مبارکہ سے یہ بھی بات ہمیں معلوم ہوئی کہ وہ شخص جس کو پروردگار عالم نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے، وہ شخص جس کو پروردگار عالم نے دینی وسعت عطا فرمائی ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ اپنی اس خوبی کو، اپنے اس مال کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھے، بلکہ اس کو لوگوں تک پھیلاتا رہے کہ اس کے مال سے، اس کے علم سے، اس کی فضیلت سے جتنے حضرات نفع حاصل کریں گے تو یقیناً اس کا بھی فائدہ ہوگا، اور جن جن حضرات تک اس کا مال پہنچے گا ان حضرات کو بھی فائدہ ہوتا رہے گا۔ ہمارے ہاں جس طرح کے عرف عام میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی مالدار شخص کسی غریب، اجنبی یا کمزور شخص کی مدد کرتا ہو، اور اس غریب شخص سے اگر کبھی جانے یا انجانے میں کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے کہ جو اس کی طبیعت کے خلاف ہے، تو ہم میں سے اکثر حضرات ایسا کرتے ہیں کہ جو نیکی کر رہے ہیں اس نیکی کو فوراً بند کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم دن رات اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں، اور یہ ہماری برائیاں کرتا چلا جا رہا ہے۔ آیہ مبارکہ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ بندہ مومن کا کردار اور شان یہ ہے کہ اسے کسی کی طرف سے اچھائی پہنچے یہ پھر بھی اچھائی کرتا رہے، اگر کسی کی طرف سے اسے برائی پہنچے تو پھر بھی یہ اچھائی کے ساتھ ہی اس کا بدلہ دیتا رہے، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہ دے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، تم لوگ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنے والے نہ بنو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب کہ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنے والے نہ بنے؟ فرمایا کہ اگر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ بھلائی کریں تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ہمارے اوپر ظلم کریں تو ہم بھی ظلم کریں گے، یہ مطلب ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنے کا۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے آپ کو اس طریقے پر رکھو، تم اپنے آپ کو اس طریقے پر رکھو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ احسان کریں تو تم بھی احسان کرو، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی شخص بد سلوکی کرے تو تم اس پر ظلم نہ کرو۔ یہ ہے بندہ مومن کی شان، اور جس پر عمل پیرا ہو کر جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھایا، اور پھر متعدد مرتبہ دنیا میں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں ان کے دیگر بے شمار فضائل کمالات پائے جاتے ہیں، وہاں آج ہم ان کی چند ایک وہ خصوصیات، وہ باتیں، وہ فضیلتیں کہ جو صرف اور صرف حضرت ابو بکر میں ہی پائی جاتی ہیں، کسی اور میں نہیں پائی جاتی، ہم چند ایک ان خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں جب مسلمان ہو گئے، پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے اس کا کچھ حصہ عرض کیا، کفار کا ظلم و ستم بڑھ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرما دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضور سے ہجرت کی اجازت چاہی۔ اجازت جب مل گئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے باہر جب تشریف لے جانے لگے تو ایک شخص کی ملاقات ہوئی، وہ اپنی امان دیکھ کے تو آپ کو واپس مکہ مکرمہ میں لے آیا، اور آ کر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ابو بکر میری امان میں ہے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی، اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی، اور یہ خصوصیت اور فضیلت صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل ہے، گھر کے صحن میں مسجد بنانے والی کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ نمبر 2، جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر، سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر
مدینہ طیبہ تشریف لے جانے لگے تو ہجرت کے لیے حضور نے جس کو اپنے ساتھ منتخب کیا وہ ابو بکر کی ذات ہے. اور یہ حضور نے خود اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو اپنا رفیق سفر بنایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کاشانہ اقدس میں محو استراحت ہیں. ہجرت کا حکم ہوا، باہر کفار ننگی تلواریں لے کے تو کھڑے ہیں کہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم شہید کر دیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے، پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوا سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے. حضور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گزرنے لگے تو پھر حکم ہوا کہ ایسے نہیں، یاسین شریف بھی پڑھتے جائیے، زمین سے مٹی اٹھا کے تو کفار کے سروں میں بھی ڈالتے جائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے سے گزر گئے لیکن انہیں خبر ہی نہیں. یہ خاصہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ حضور کسی کے سامنے سے گزر جائیں، حضور نظر ہی اسے آتے ہیں کہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہو، وگرنہ ایک بندہ قریب ہو کے بھی میرے نبی کو نہیں دیکھ سکتا. یہ ایک واقعہ نہیں، متعدد مرتبہ ایسا ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہے ہجرت سے پہلے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے ساتھ ہیں. ابو لہب کی بیوی ہاتھ میں بڑا پتھر لے کے تو صحن کعبہ میں داخل ہوئی اور ارادہ اس کا یہ تھا کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتھر دے ماروں گی. جب سورہ لہب نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون آ رہی ہے، آپ کو اذیت دے گی، تکلیف دے گی. ابھی تک جہاد کا حکم بھی نازل نہیں ہوا کہ بدلے میں ہی ان کو کچھ کہہ دیا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو. وہ قریب آئی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے کچھ ہٹ کر کھڑے ہوئے اور نماز شروع کر دی. ابو بکر سے ہٹ کر کچھ کھڑے ہوئے اور نماز شروع کر دی. وہ خاتون بھی ابو بکر تک پہنچ گئی اور آ کر کہتی ہے ابو بکر تیرے نبی کہاں ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ آ کر کیا کہتی ہے؟ ابو بکر تیرے نبی کہاں ہیں؟ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو چونکہ صدیق ہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جھوٹ بولیں گے اور کہیں کہ یہاں ہے نہیں. اب حضور یہاں تشریف فرما، ابو بکر یہاں، خاتون یہاں. ابو بکر حضور کو دیکھ رہے ہیں، خاتون کو نظر نہیں آ رہا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ تجھے کیا کام ہو گیا میرے نبی سے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ پوری ایک سورت نازل ہوئی کہ جس میں ہماری مذمت بیان کی گئی ہے. آج میں نے چاہا کہ اس پتھر سے ان کا سر پھوڑ دوں اور ان کے اوپر گرا کر تو انہیں تکلیف اور اذیت کے اندر مبتلا کر دوں. اب وہ باتیں کرتی رہی. صدیق اکبر بھی کھڑے رہے، میرے حضور بھی اطمینان کے ساتھ نماز ادا فرماتے رہے. باتیں کر کے تو چلی گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی سے نماز مکمل فرمائی. ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے. ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے قریب آئی، میں آپ کو دیکھتا رہا لیکن وہ مجھ سے پوچھتی رہی کہ محمد کہاں ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطمینان کے ساتھ جواب ارشاد فرماتے ہیں نظر تو اسے ہی آئے گا جس کے دل میں میری محبت ہوگی. تو اب 14 صدیوں کے بعد بھی اور 14 صدیوں سے پہلے بھی میرے کریم کو تو صحیح معنوں میں اس نے ہی دیکھا کہ جس کے دل میں میرے نبی کی محبت ہے. وگرنہ ابو لہب قریب پھرتا رہا، ابو جہل قریب پھرتا رہا، دیگر بڑے بڑے کفار حضور کے قریب پھرتے رہے، لیکن چونکہ دل میں ایمان نہیں تھا، دل میں محبت مصطفیٰ نہیں تھی، وہ اپنے جیسا سمجھتے رہے. لیکن صدیق اکبر نے بھی حضور کو دیکھا تو کمال دیکھا اور اس انداز کا دیکھا کہ حضور نے بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی اور میرے رب نے بھی اپنی رضامندی کی سند عطا فرمائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. ابو جہل بھی آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہے. آ کر آپ کو برا بھلا کہنے لگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدقتا، کہ تو نے ٹھیک کہا ہے۔ ابو بکر آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین خوبصورت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدقتا، تو نے بھی ٹھیک کہا۔ حاضرین حیران ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کے جواب میں بھی صدقتا، ان کے جواب میں بھی صدقتا، کو بات سمجھ نہیں آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے کو ایک آئینے کی مانند بنایا ہے، ایک شیشے کی مانند بنایا ہے، جو آتا ہے مجھے دیکھتا ہے تو میرے چہرے میں اسے اپنا عکس نظر آتا ہے۔ ابو جہل آیا، اس نے مجھے دیکھا، اپنی خرابی میرے چہرے میں نظر آئی تو برائیاں بیان کرنے لگا۔ میرا ابو بکر آیا، خوبیاں نظر آئی تو تعریف کرنے لگا۔ یہ شان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر حضرت صدیق اکبر نے اس شان کو سمجھا اور کمال سمجھا۔ تو حضرت صدیق اکبر کو جو دوسری خصوصیت حاصل ہے وہ یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شب ہجرت اپنے سفر کا ہمراز بھی بنایا اور ہم سفر بھی بنایا۔ یہ خصوصیت کسی اور کو حاصل نہیں۔ تیسری خصوصیت جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی اسی سفر کے دوران ہی نصیب ہوئی، وہ کیا؟ وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں پہنچ گئے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک لمبا سفر نیچے سے لے کر غار تک، اور یہ غار بھی ایسا کہ جو بے آباد تھا، یہاں اس طرف سے کبھی کسی کا گزرنا ہی نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ سے نکلے تو تقریباً کوئی 3-3.5 میل کے فاصلے پر پہنچ کر غار ثور کی پہاڑی آتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں حضرت صدیق اکبر کی محبت کا۔ آج 14 صدیوں کے بعد ابو بکر کا تذکرہ ایسے ہی نہیں، تا صبح قیامت ابو بکر کا تذکرہ جو لوگ ممبروں پر، محرابوں پر اور گلی گلی نگر نگر ہر جگہ پر ہوتا رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے ابو بکر کی قربانیاں ہی بڑی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے قبل جبل نور شریف غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں جا کے عبادت فرماتے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے لیے کھانے پانی کا انتظام کرتی اور وہاں پیش کرتی۔ علاقہ بھی چونکہ پتھریلا، لیکن حکمت دیکھیے، جس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گھر سے تشریف لے جانے لگے ہجرت کے لیے مدینہ منورہ، حضرت صدیق اکبر نے سواری پیش کی، اونٹنی پیش کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے، اس پر سوار ہوئے۔ کیا کیا انعام اس سفر میں ابو بکر کو ملے، زندگی ختم ہو سکتی ہے، ان انعامات کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ حضرت صدیق اکبر نے اونٹنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہوئے اونٹنی پر سوار ہوئے، اور پھر جو یہاں انعام نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ حضور سوار ہوئے اور ابو بکر کو فرمایا اے ابو بکر، اللہ تجھے رضوان اکبر عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ رضوان اکبر۔ یا رسول اللہ، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اکبر کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی تمام بندوں پر عام تجلی فرمائے گا، تمام بندوں پر عام تجلی فرمائے گا، اور اے ابو بکر اللہ تجھ پر خاص تجلی عطا فرمائے گا۔ یہ رضوان اکبر ہے، یہ ایسی خصوصیت جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئی، جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ تک تشریف جب لے گئے، اللہ اکبر، اور جب غار چڑھنے لگے اوپر، کچھ دور ہی چلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر میرے پاؤں میں آبلے پڑ گئے۔ حالانکہ حالت یہ تھی کہ حضور کا تو معمول مبارک تھا، غار حرا پر تشریف لے جایا کرتے تھے، یہ سفر کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن بڑی بڑی حکمتیں پروردگار عالم کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو بکر کو نوازا جانا تھا۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر، سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ،
کوئی اور ہوتا تو دائیں بائیں کوئی کپڑا تلاش کرتا اور دیکھتا کہ چلے کپڑے پر باندھ کر تو پھر پیدل چلایا جائے، لیکن اے ابو بکر تو نے بھی عشق کی انتہا کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی 53 سال کی عمر میں۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما رہے ہیں، عمر مبارک کتنی ہے؟ بولیے 53 سال، 50 اور 3 کتنے سال؟ 53 سال۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 2.5 سال چھوٹے ہیں۔ کتنے سال چھوٹے ہیں جی؟ اب حضرت صدیق اکبر کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ تقریباً کوئی 51 سال، 50 سال کے قریب، 51 سال کے قریب۔ اب حضرت صدیق اکبر نے بھی محبت کی انتہا کی، نیچے بیٹھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے میرے۔ حالانکہ حضور فرما سکتے تھے ابو بکر تو بھی تو میرے ساتھ ہی آیا ہے، یا ابو بکر کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کے ساتھ ہی آیا ہوں، لیکن نہیں، حضور آپ میرے کندھوں پر تشریف فرما ہوں۔ 51 سال کا شخص ایک 53 سالہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر، تو ایک لمبا سفر کہ جہاں پانی کی صرف ایک بوتل اگر ہاتھ میں پکڑی ہو تو وہاں تک جاتے جاتے بندہ ویسے ہی آوازار ہو جاتا ہے، غار ثور تک پہنچتے پہنچتے بندہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس بس کچھ بھی نہ ہو، میں خالی ہوں اور آہستہ آہستہ چلتا چلا جاؤں۔ اور آج تو حالت یہ کہ راستے بھی بن چکے، اس وقت تو یہ حالت بھی نہیں تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرات وہاں گئے یقیناً ان کی نظروں کے سامنے تو یہ منظر، اور جو نہیں گئے پروردگار عالم انہیں بھی بار بار یہ سعادت بخشے، اور ہم وہاں جا کر تو اندازہ لگائیں کہ ابو بکر تو نے کمال کر دیا، کہاں سے اٹھایا حضور کو اور کہاں تک پہنچا دیا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو کندھوں پر بٹھا کر تو پہاڑ کی چوٹی پر جہاں غار ثور ہے وہاں تشریف لے گئے۔ رات کا وقت ہے، گپ اندھیرا ہے، روشنی کا انتظام بھی نہیں۔ اب ابو بکر نے حضور کو اٹھایا ہوا غار کے قریب جا کے تو بٹھایا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں پہلے داخل ہوتے ہیں، حضور سے عرض کرتے ہیں حضور آپ یہاں ہی تشریف فرما رہے ہیں۔ یہ کوئی 4 دیواری تو ہے نہیں کہ جو کمرہ بنا ہوگا، بس بے ترتیب پتھر پڑے ہوئے، اور وہاں وہ بے ترتیب پتھر بھی ایسے کہ جہاں کبھی کوئی داخل ہی نہیں ہوا، اور حالت یہ کہ رات کا اندھیرا بھی پایا جا رہا ہے، موذی جانور بھی موجود ہو سکتے ہیں، لیکن ابو بکر نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ عرض کیا حضور آپ تشریف فرما ہوں، میں غار میں داخل ہو کے تو پہلے اس کو صاف کرتا ہوں، پہلے اس کو صاف کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، حضرت صدیق اکبر غار میں داخل ہوئے، غار میں داخل ہوئے، غار کی دیواروں کو، وہ پتھروں کو صاف کیا، اپنا امامہ اتارا، امامے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو جہاں جہاں کو سوراخ تھے ان کو بند کیا۔ اب جب تسلی ہو گئی، دیواریں بھی اور نیچے زمین پر بھی ہاتھ مار مار کر ابو بکر نے دیکھ لیا، اور تسلی ہو گئی کہ اب یہاں کچھ بھی کوئی تکلیف دینے والی چیز موجود نہیں، پھر عرض کرتے ہیں حضور اب آپ تشریف لائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور یہاں بھی پھر کیا کمال انعام پروردگار عالم نے عطا فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے ساتھ سفر کر کے تو آ رہے ہیں۔ حضور تو اپنے صحابہ کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے، حضور اپنے صحابہ کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ قدم قدم پر ابو بکر کو کچھ نہیں کہا جا رہا؟ یہ نہیں فرمایا جا رہا ابو بکر تو بھی میرے ساتھ آیا ہے، تھک گیا ہوگا تو بھی لیٹ جا، آرام کر لے، نہیں۔ غار میں جب دونوں شخصیات داخل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، ابو بکر بیٹھ گئے، اور حالت کیا تھی؟ حضرت صدیق اکبر کی یہ ران تھی، میرے نبی کا سر مبارک تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک، سر مبارک ابو بکر کی ران پر رکھا ہوا ہے، حضور محو استراحت ہیں، آرام فرما ہے، آنکھ لگ گئی۔ اور یقیناً یہ بھی ایک بڑا کمال انعام پروردگار عالم کی طرف سے ابو بکر کو عطا فرمایا جانا تھا، ابو بکر کو عطا فرمایا جانا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ غار میں 2 حضرات بیک وقت لیٹ نہ سکے، نہیں، 4 حضرات بھی لیٹ سکتے ہیں اس کے اندر۔ جن حضرات نے دیکھا وہ جانتے ہیں،
اور ہم الحمدللہ تقریباً کو 2 گھنٹے وہاں پر بیٹھ کر یہی سوچتے رہے، میرے نبی ممکن ہے اس طرف سے تشریف لائے ہوں، میرے نبی ممکن ہے ادھر سے آئے ہوں، جب غار میں ابو بکر کے پہلو میں لیٹے ہوں تو یہ انداز ہوگا، جب غار میں ابو بکر کی ران پر حضور نے سر مبارک رکھا ہوگا تو یہ حال ہوگا۔ اب بس وہاں کیا تھا؟ کیا جتنی دیر حضور وہاں تشریف فرما رہے ابو بکر نے نمازیں ادا کی؟ کیا وہاں رہ کر ابو بکر نے جہاد کیا؟ کیا وہاں غار میں رہ کر ابو بکر نے حج کیا؟ نہیں، عام حج تو نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہاں چہرہ مصطفیٰ کا حج کرتے رہے۔ بس یہی ایک عبادت تھی جس کے بارے میں ابو بکر کی اس نیکی کے بارے میں حضرت فاروق اعظم ساری زندگی کہتے رہے، ابو بکر عمر کی ساری نیکیاں لے لے، غار ثور کی ایک نیکی دے دے۔ وہ نیکی کیا تھی؟ وہ نیکی بس یہی تھی، حضور کا چہرہ مبارک تھا، ابو بکر کی آنکھیں تھی۔ اور صحابہ باہم گفتگو کیا کرتے، صحابہ باہم گفتگو کیا کرتے، ایک دوسرے کو پوچھتا، تو بتا تجھے کیا پسند ہے، تو بتا تجھے کیا پسند ہے، تو بتا تجھے کیا پسند ہے۔ اور جب بھی باری حضرت صدیق اکبر، سب کہیں گے رضی اللہ تعالی، بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی، پوچھا جاتا ابو بکر تو بتا تجھے کیا پسند ہے۔ ابو بکر ہر مرتبہ جواب یہی دیتے، بس مجھے تو دنیا و ما فیہا سے پسند اور بہتر یہ ہے ابو بکر کی آنکھیں ہوں چہرہ مصطفیٰ کا۔ بس ابو بکر تو یہی چاہتا ہے۔ اور پھر ابو بکر اس خواہش کو اس غار کے اندر پورا کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی غار میں تشریف فرما ہے، کفار مکہ تلاش کرتے کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک جب پہنچ گئے، اس غار تک جب پہنچ گئے، حضرت صدیق اکبر کو خوف محسوس ہوا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سا اگر انہوں نے جھک کر دیکھ لیا تو ہم تو نظر آ جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جس کو فضیلت والا کون کہے؟ میرا رب کہے۔ جس کو فضیلت والا کون کہے؟ میرا۔ اب جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی حضور کی ذات کے بارے میں لاحق ہوئی اور حضور سے عرض بھی کیا، تو پھر پروردگار عالم نے عین اس غار کے اندر قرآن کریم کی آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرا، جب غار میں دونوں موجود تھے، ان دونوں سے مراد ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اس سے مراد حضرت صدیق اکبر کی ذات اقدس۔ یہ فضیلت حضرت صدیق اکبر کی صحابیت قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، جب یہ دونوں غار میں تھے، صدیق اکبر نے اپنی پریشانی عرض کی، پروردگار عالم نے وحی نازل فرمائی۔ حضور فرما رہے تھے اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ، یہ خاص فضیلت اگر حاصل ہوئی ہے تو صرف اور صرف ابو بکر کو حاصل ہوئی ہے، کسی اور کو حاصل، اور یہ حاصل ہوتی بھی کیوں نہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تو اپنی جان پیش کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اور ہم ابتدا سے ہی یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ آج بھی اگر کوئی بندہ حضور کے ساتھ سچی وفا کرتا ہے، کوئی وفا کر کے تو دیکھے۔ ابو بکر نے وفا کی، آج تک نام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ جو جو بندہ قرآن پڑھے گا، قرآن میں جہاں جہاں تذکر آئے گا، ابو بکر کا نام زندہ ہوتا رہے گا۔ جو بندہ بھی حضور کے ساتھ وفا کرے گا، قیامت تک نام اسی کا زندہ رہے گا۔ نام ہم اپنے زمانے میں دیکھ چکے دو شخصیات کو مشہور و معروف، غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا تھا؟ ایک پولیس کا ادنا ملازم تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ اور ہمارے زمانے میں ابھی ماضی قریب میں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے حضور سے سچی وفا کی، تو پھر ہم نے علامہ اقبال سے پوچھا، علامہ اقبال یہ تو ایک مسجد کا مولوی اور امام اور خطیب تھا، اس کے جنازے میں لاکھوں حضرات کہاں سے آ گئے؟ تو علامہ اقبال نے جواب دیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔
لہذا حضور سے وفا کیجئے، حضور سے وفا کیجئے۔ ہم اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم یار غار کا صدقہ ہمیں بھی حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔